السلام علیکم ناظرین، اس طریقے کے سچے واقعے دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل و قابیل کا واقعہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں آ کر رہنا شروع کیا تب حوا حاملہ یعنی گربھوتی ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ پھر حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام حاویل اور بیٹی کا نام گانزا رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ روایت ہے کہ حوا علیہ السلام نے 120 بار بچے پیدا کیے، ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنم دیا، اور دوسری روایت میں ہے 180 بار بچے پیدا کیے، اور روایت کی گئی ہے قابیل ماں کے پیٹ میں جنت میں تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ جنت پاک جگہ ہے، نہ کہ خون سے بھرنے اور گندگی کی جگہ۔ جب حابیل و قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کی دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ خوبصورت ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ تم حابیل کو زیادہ پیار کرتے ہو، اسی پیار کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو۔ پہلے جس نے اپنے ماں باپ کا حکم ماننے سے انکار کیا وہ قابیل تھا۔ آخرکار آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ اس کے بعد قابیل نے حسد سے حابیل سے کہا کہ تو میری بہن کو طلاق دے تاکہ میں اس کو اپنی خدمت میں رکھوں۔ حابیل نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا لاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو دونوں بیٹوں کی تسلی کے لیے یہ انصاف فرمایا کہ دونوں بھائی مینا پہاڑ پر جاؤ اور 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بی بی اکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کے مطابق کئی کمزور بکریاں ذبح کر کے مینا پہاڑ پر رکھ دیں۔ غرض دونوں بھائیوں نے قربانی مینا پہاڑ پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی ہماری قربانی قبول کر۔ وہیں بغیر دھوئیں کی آگ سی مرغ کی طرح آ کر قربانی حابیل کی جلا گئی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل نے حابیل کو کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی، میری نہیں ہوئی۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے بے شک پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو مالک ہے سارے جہان کا، بے شک سبحان اللہ۔ اب وہ مینا پہاڑ حاجیوں کے مناجات و دعا مانگنے کی جگہ ہے۔ قربانی اب تک اسی جگہ میں ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں مینا پہاڑ پر آگ حاکم تھی، جو چیز انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے غیب سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی تو خدا کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور نوح علیہ السلام کے دنوں میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ 2 جھگڑا کرنے والوں میں سے جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا تھا، اگر کشتی نہ ہلتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر ہلتی تو وہ جھوٹا ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سا ماپنے کا ایک برتن تھا، جو اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا، اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوتی، جو جھگڑنے والوں میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ سچا ہوتا اور اگر نہ آتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سمیہ کا سراغ تھا، جھگڑنے والوں کو حکم ہوتا کہ پاؤں اس میں ڈالو، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کا قلم تھا، جھگڑنے والوں کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی میں تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے پچھلے تمام احکام کو منسوخ یعنی نرست کر کے گواہوں پر رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو نیک جزا یعنی بدلہ ملے گا اور اگر جھوٹا ہوگا تو اس کو بری جزا ملے گی، بے شک سبحان اللہ۔